وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا، کہ ہم پہچان سکیں شرک کن کن حالتوں میں آتا ہے۔ یہ اتنا وسیع ہے، اتنا ہماگیر برس ہے، یہ اس قدر اس کے شاخیں ہیں، اس کے شیڈز اتنے مختلف ہیں، اس کی صورتیں اتنی ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پہچان کر میں کبھی بھی بات عرض کر رہا ہوں، اس کی اصل حقیقت آپ کو منکشف ہوگی جب ساری اقسام شرک آپ کے سامنے آئے، جہاں شاید آپ کو گمان بھی نہ ہو کہ اوہ یہ بھی شرک ہے، آپ کے خیال میں کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہ آیا ہوگا۔ جس دوسرے شرک کو نہیں پہچان پا رہے اپنی اس نادانی اور لاعلمی میں، اس شرک کو صلی اللہ تعالی نبیہ وانزل کتاب، کتاب اور نبی یہی دونوں حجت۔ چلو ایک اور دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، رواه الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بتائیے چلا دو ہی چیزیں ہیں، انہی دونوں کو پکڑے رہو تو ہدایت پر رہو گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تیسری کسی چیز کا نہ ذکر ہے نہ کچھ ہے، تو سوال ہونے والا ہے، تیسری چیز پکڑے بیٹھے لوگ۔ انا للہ۔ تو اب حلال اور حرام یہی نہیں ہے کہ بھائی آدمی کسی چیز کو حلال کر رہے نہ حرام کر رہے۔ اگر کوئی مولوی کوئی درویش کسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے اس کے پیچھے دلیل نہیں رکھ رہا ہے، دلیل نہیں ہے، مان لینا چپ چاپ، یہ بھی شرک ہے۔ یا حضرت عدی یہی فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بت کو اپنے گلے سے اتار دیا۔ میں نے سنا کہ آپ سورہ برات کی آیت پڑھ رہے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا۔ حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، ہم لوگ تو اپنے درویشوں کو اپنے علماء کو سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، عبادت نہ کرتے ہیں۔ آپ نے فقال اما انہم لم یکونوا یعبدون، عبادت تو نہیں کرتے لیکن ایک بات بتاؤ، ولکنہم کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوا واذا حرموا علیہم شیئا حرموا، کسی چیز کو اگر وہ حلال کرتے تو بلا دلیل حلال مان لیتے ہو، بڑھیا، کسی چیز کو حرام کہتے ہو تو بلا دلیل حرام مان لیتے ہو، کہا کہ یہی تو رب بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی آدمی اگر کسی چیز کو حلال کہتا ہے تو اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے شرعی، کسی چیز کو حرام کہتا ہے اس کے پیچھے شرعی دلیل۔ اگر ایک پوری قوم ہے مولوی نے جو کہہ دیا وہی دلیل، حرام ہے، یہ شرک ہے۔ بردار بن کر جب اقبال کھڑا ہوا ہے تو اس نے ایک تو کیپٹلزم پر نفی کی اور اشتراکیت کی نفی کی، مغربی تہذیب کی دھجیاں بکھیری، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کری گئی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ ولولہ، یہ غلغلہ، یہ تنتنا، یہ حوصلہ مغرب سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، حالانکہ اس وقت مغرب جو ہے ہم کہاں تھے وہ کہاں تھے، زمین و آسمان کا فرق تھا، ہم خاک نشین وہ عرش نشین، لیکن نہیں، ایک آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑا کام جو اقبال نے کیا ہے وہ وطن کے بت کو توڑنا ہے۔ وہی وطن، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، لیکن اب چونکہ تحریک چل رہی تھی، ایک وطن ایک قوم، نیشن سٹیٹس کا تصور مغرب سے آیا، ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہے، مذہب ان کا ہوا کرے اپنے گھروں میں رکھو، مذہب جو ہے اپنے پاس رکھو، قوم ایک ہو۔ اور اس میں شدید خطرہ تھا کہ اسلام گم ہو جائے۔ اسلام تو نظام ہے، دین ہے، وہ مذہب نہیں ہے صرف۔ اگر مذہب ہوتا تو وہ یقیناً اس طرح کی کسی اسکیم کے اندر شامل ہو جاتا۔ اسلام تو دین ہے، دین اللہ ہے، پورا نظام ہے، اس کا سیاسی نظام اپنا ہے، معاشی نظام اپنا ہے، معاشرتی نظام اپنا ہے، قانونی نظام اپنا ہے، عدالتی نظام اپنا ہے، وراثتی قانون اپنا ہے، شہادت کا قانون اپنا ہے، آئلی قوانین اپنے ہیں، ہر شے علیحدہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ایک زبردست تحریک، اس کا بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، اس کے کچھ
یہ اٹھ رہی تھی کہ وطن ایک ہے، قوم بھی ایک ہے، اور اس میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں بھی بہہ گئیں۔ مولانا آزاد جیسا عبقری، مولانا مدنی جیسا رحمت اللہ علیہ عظیم مجاہد، انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ آج کے دور میں قوم وطن سے بنتی ہے، جس پر اقبال نے پھر بہت سخت تنقید کی تھی۔ عجم ہنوز نہ داند رموز دیں ورنہ زدیو بند حسین ہے و نیچے بولا جبیست، سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است، میں مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر میں اون رسیدی تمام بو لہبیست۔ دین تو نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا سارا ڈھانچہ بنتا ہی سنت رسول پر ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کیسے پڑھو یہ قرآن نہیں بتاتا، 5 نمازیں قرآن نہیں بتاتا، 4 رکعتیں 2 رکعتیں 3 رکعتیں یہ قرآن نہیں بتاتا۔ نظام صلاۃ بنتا ہے تو سنت سے بنتا ہے، دین کا سارا معاملہ ہے ہی سنت رسول سے۔ بہرحال اب میں آپ کے سامنے اقبال کی اس نظم کے اشعار میں سنا دوں جس میں کہ اس نے واقعتاً یہ ہے کہ شدید ترین جو ہو سکتی ہے جذباتی حد تک وطنیت کی جو نفی کی ہے۔ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یہ نئی تہذیب مغرب سے نیشن سٹیٹ کا تصور آیا، ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اس سے بھی زیادہ یہ اشعار تو مجھے بہت عرصے سے میں نے بار بار کوٹ کیے ہیں، لیکن پچھلے دنوں ذہن متوجہ ہوا 2 اور اشعار پر۔ منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، مارکہ دین و وطن، دین پر قوم یا وطن پر قوم، یہ جنگ ہے جو چل رہی ہے۔ اور یہ خط جو غزوہ خیبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ یہ اشارہ خود اپنی ذات کی طرف کر رہے ہیں۔